بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ جو ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، پینشنرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھائی ان کو تو چھوڑ دو۔ اب پینشن آپ دیتے کتنی ہے، دھکے کھاتے رہتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس کو لگا دیں گے تو بےچارے کہاں جائیں گے؟ یہ بوڑھے لوگ کیسے زندگی گزاریں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ کہاں سے نچوڑو گے؟ جن کو نچوڑنا ہے ان کو نچوڑتے نہیں ہو۔ اسی طرح سے سارا زور اس پہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، اور جاگیردار طبقہ جو بڑی بڑی جاگیروں والے ہیں ان پہ نہیں لگایا جائے۔ 200-300 روپے ایکڑ کا ان سے ایک چھوٹا سا ٹیکس لیتے ہیں اور وہ بھی نہیں جمع نہیں ہوتا۔ آبیانے کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر 4 ارب روپے جمع کرائیں بڑے بڑے جاگیرداروں نے پورے سال میں، اور 300 ارب روپے جمع کرائیں تنخواہ دار طبقے نے۔ اب اسی تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، اور وڈیروں اور جاگیرداروں کو جن کی 50 ایکڑ 100 ایکڑ 1000 ایکڑ 2000 ایکڑ اور پتہ نہیں کتنی ایکڑ زمینیں ہیں، فارمز ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے، اور اس لیے نہیں لاتے کہ آپ یہ جو جتنے لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں وہ خود اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے۔ آپ اگر اتنا ہی ٹیکس جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک یہ ظلم نہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ گناہگار اور اس ٹیم کا جو ہے ورک ہے، اور آج پورا ملک جو ہے اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ابھی ذوالفقار نے بات کی ہے، انتہائی مخلص ہمارے علی عباس صاحب جو اس وقت ڈی پی آئی سیکنڈری کے پریزیڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، ورکر ہیں انشاءاللہ، اور میرے چھوٹے بھائی ہیں، اتنی تابع داری کرتے ہیں، فون کرتا ہوں وہ اسی وقت رسپیکٹ کرتے ہیں، واپسی جواب دیتے ہیں، پھر جو کام تمہیں لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کو بھی بیچارے کو شوگر ہو گئی ہے، تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج پھر بجٹ بے شک 10 کو آئے، 12 کو آئے، 13 کو آئے، ہم نے انشاءاللہ گورنمنٹ سے جو ان سے کمٹمنٹ کی ہوئے، رانا ثناءاللہ نے ہم سے، وزیر اعظم کی ٹیم نے، انشاءاللہ جو معاہدہ ہو اس پر ہمیں عمل درآمد کروانا ہے۔ اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ سے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں حالات بالکل ملازمین کے لیے اس وقت موافق نہیں ہے، مخالف سے مچا رہے ہیں، لیکن ایک امید ہے اللہ کے گھر میں کہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور یہ جو پانی کے بلبلے والی گورنمنٹ ہے انشاءاللہ یہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک دفعہ اسلام آباد لڑائی لڑنی پڑتی ہے، پھر آ کے لاہور لڑنی پڑتی ہے، لڑیں گے انشاءاللہ، قائم دائم ہے۔ تھوڑا سا بھائیوں کا تعاون کی ضرورت ہے، اگر وہاں پر گیدرنگ نہ ہوئی تو پھر سمجھ لیں ہم نے اپنے پاؤں پر کڑواڑی مار لی۔ تو وہاں پر گیدرنگ کرنی ہے۔ میں اپنے افسران سے بھی کہوں گا کہ جو آپ تعاون کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ۔ اگر ہمارے یہ سپرنٹینڈنٹ کی انشاءاللہ جس پر کہا ہے کہ سکیل کو ریوائز کر کے ہمیں دیا جائے، اور پھر تمام اٹھاق نظام کیے جائیں۔ اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری سے بھی رابطہ ہے، جماعت اسلامی سے بھی رابطہ ہے، باقی پارٹیوں سے بھی رابطہ ہے، نون لیگ سے بھی آپ کو پتا کہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ اب مکر جائے گورنمنٹ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ لیو اینڈ کیشمنٹ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 2 دسمبر کا نوٹیفکیشن ہم نے کینسل کرایا ہے۔ اب 17 ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ تقریباً زیادہ بچے 17 والے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے ان کو بحال کروانا ہے۔ تو اس کے لیے میرا بھائی ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ کہ ان کو لاہور نہیں جانا پڑا، جہاں سے کیس گئے ہیں وہاں علی عباس کو میں نے کہا ہے وہ بیچارہ جدوجہد کر کے اس نے محنت کر کے پورے پنجاب کی پروموشن کروا کے دیا، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اور جو ہے انشاءاللہ آئندہ جو ہے مزید انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ باوقار طریقے سے نوکری کریں۔ نظر حیدر صاحب اور افتخار بھائی، اب آپ بڑے منصب پر آ گئے ہیں، آپ کو دل بھی بڑا کرنا پڑے گا۔ جس طرح پہلے آپ نے محنت کی ہے، مزید اپنے بچوں پر شفقت کریں گے، اور جو پیریڈ آپ کا رہتا آپ ان کو سکھا کر جائیں گے، اور یہ آپ کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں گے۔ تو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے، ساتھ اور 2 نمبری کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی فوٹو کھینچ کے وہ نہ لگائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بڑا تاثر دے رہے ہیں۔
यकीन जानिए मैंने आज तक अफसर के साथ लड़ाई नहीं की। क्यों? अफसर हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हमारी लड़ाई वजीर आला से है, हमारी लड़ाई चीफ सेक्रेटरी से है, हमारी लड़ाई फाइनेंस सेक्रेटरी से है, हमारी लड़ाई वजीर आजम से है, वजीर खजाना से है। जो जकड़े हुए हैं IMF के जो रूल्स हैं उनमें हमने उनसे छीन, वो मेरे एक वर्कर नदीम खान का मुकाबला नहीं कर सकते। जो आज तक नदीम खान ने जो जद्दोजहद की है के अंदर चक्कर लगाते हैं, हर सीट से पूछते हैं कि भाई को मसला है तो बताएं, बेशक मुखालिफ है या मुझसे यकीन जानिए इस्लाम भाई को पोजीशन उठाया। अगर किसी की ये जो आजकल सदर साहब के ख्वाब देख रहे हैं, ये मेरे पीछे भागते रहे कि मुझे किसी तरीके से दफ्तर में ले आए। इसके अब्बू ने मुझे कहा फिदा गवाह है, मुझे टी चौक में पकड़ा के यार इनका तबादला करवा दिया जाए। तो मैं आखिर में सबको एक दफा फिर आपका जो है इंतहाई मशकूर हूँ और खुसूसी तौर पर अपने सुपरिटेंडेंट साहबान का, हम इनको इनकी सीटों पर जाकर बिठाएंगे।